آغاز میں آپ کو بتائیں دوحہ میں ایران سے مذاکرات اہم ہیں، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ ایران کی درخواست پر آج دوحہ میں ملاقات ہوگی۔ امریکی صدر ٹرمپ کا دعویٰ، کہا ایران نے ملاقات کی درخواست کی جو دوحہ میں شیڈیول کی گئی۔ یہ واضح ہے ایران کے پاس جوہری ہتھیار نہیں ہوں گے۔ ایران جوہری ہتھیار نہ رکھنے پر راضی ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں عالمی سطح پر نیچے آ رہی ہیں۔ تشدد کا جواب تشدد سے دیا جائے گا۔ وائٹ ہاؤس کی ترجمان کیرولین لیوٹ کا فاکس نیوز کو انٹرویو، کہا امریکہ جنگ بندی سے متعلق اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہا ہے۔ امریکی وفد مذاکرات کے لیے دوحہ جائے گا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایران کے ساتھ سفارتی حل کے خواہاں ہیں، لیکن ضرورت پڑنے پر امریکی فوجی طاقت کے استعمال سے بھی گریز نہیں کریں گے۔ ایران کے لیے امریکہ کے ساتھ ایک بہتر معاہدہ کرنا ہی بہترین راستہ ہے۔ تجارتی جہازوں پر حملوں کا جواب صدر ٹرمپ کی ہدایت پر دیا گیا ہے۔ امریکہ اپنے دفاع اور قومی مفادات پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا۔ ایران نے قطر میں امریکی ٹیم سے ملاقات کی تردید کر دی ہے۔ ایرانی نائب وزیر خارجہ نے کہا امریکہ سے براہ راست بات چیت کا کوئی منصوبہ نہیں۔ قاسم غریب آبادی کا کہنا ہے قطری امریکی تکنیکی ٹیم سے ملاقات نہیں کر رہے۔ قطر سے معمول کی مشاورت جاری ہے۔ دوحہ میں تکنیکی مذاکرات کی تصدیق نہیں کر سکتے۔ امریکہ سے سفارتی امور اور مشاورت کا سلسلہ اس وقت ثالث ملکوں کے ذریعے جاری ہے۔ تاریخ اور مقام طے ہونے کے بعد تکنیکی مذاکرات مناسب وقت پر ہوں گے۔ امریکہ اور ایران کے تکنیکی وفود بدھ کو علیحدہ مذاکرات کریں گے۔ امریکی ویب سائٹ ایکزیوس نے ذرائع کے حوالے سے رپورٹ میں بتایا ہے مذاکرات میں قطر اور پاکستان ثالث کا کردار ادا کریں گے۔ امریکی اور ایرانی وفود کی قطری اور پاکستانی ثالثوں سے الگ الگ ملاقاتیں ہوں گی۔ ان میں ایران کے جوہری پروگرام سے متعلق تکنیکی امور پر بات چیت کی جائے گی۔ مذاکرات کا مقصد فریقین کے درمیان سفارتی پیش رفت کے لیے تکنیکی سطح پر امور کو آگے بڑھانا ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا اگر امریکہ اپنے وعدے اور معاہدے کی پاسداری کرے گا تو ایران بھی اپنی ذمہ داریاں پوری کرے گا۔ ایران دھمکیوں کے جواب میں سخت رد عمل دے گا۔ ایکس پر جاری پیغام میں انہوں نے کہا باہمی سمجھ بوجھ ایک دو طرفہ راستہ ہے۔ غیر معقول دھمکیوں اور بے بنیاد الزامات کے جواب میں ایران فیصلوں میں عقل اور انسانی وقار کو ترجیح دیتا ہے۔ جب عمل کرنے کا وقت آئے گا تو ایران فیصلہ کن اور بے خوف انداز میں دفاع کرے گا۔ سپاہ پاسداران انقلاب کی بحریہ نے آبنہ ہرمز کے مشرقی اور مغربی حصوں میں موجود تمام بحری جہازوں کو وارننگ جاری کرتے ہوئے ہدایت کی ہے کہ وہ اس کی اجازت کے بغیر آبنہ ہرمز سے گزرنے کی کوشش نہ کریں۔ ترجمان کے مطابق تمام جہاز ایران کے مقررہ بحری راستے پر ہی سفر کریں اور کسی متبادل راستے کا استعمال نہ کریں۔ ایران کے معروف روزنامے ہم شہری کی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے متعلق متنازع سرخی سوشل میڈیا پر توجہ کا مرکز بن گئی۔ اخبار نے پہلے صفحے پر ٹرمپ کی تصویر سنائپر رائفل کے دوربین کے نشانے میں شائع کرتے ہوئے سرخی لگائی انتقام یقینی ہے۔ اخبار نے یہ پیغام ایران کے سپریم لیڈر مجتبی خامنہئی سے منسوب کیا ہے، جبکہ ذیلی سرخی میں لکھا ہے جنگی مجرموں کا مقابلہ کرنا ضروری ہے۔ ایران کے 3 شہروں تہران، قم اور مشہد میں شہید آیت اللہ خامنہئی کی نماز جنازہ اور سوگ کی تیاریاں جاری ہیں۔ خامنہئی کے ساتھ بیٹی، بہو، داماد اور نواسی کی نماز جنازہ بھی ادا ہوگی۔ سوگ کی تقریبات میں شرکت کے لیے بین الاقوامی مہمانوں کی آمد کا سلسلہ جمعے سے شروع ہوگا۔ تہران میں 4 اور 5 جولائی کو سوگ کی مرکزی تقریبات ہوں گی۔ تہران میں 6 جولائی کو نماز جنازہ کا تاریخی اجتماع ہوگا۔ نماز جنازہ میں 1.5 سے 2 کروڑ لوگوں کی شرکت متوقع ہے۔ تہران کے مضافاتی علاقوں میں مہمانوں کے لیے 800 سے زائد تعلیمی ادارے رہائش گاہوں میں تبدیل کر دیے گئے۔ قم میں 7 جولائی کو سوگ کی تقریبات ہوں گی۔ شہید خامنہئی کی جسد خاکی کو 8 جولائی کو نجف، کربلا، قازمین اور بغداد لے جایا جائے گا۔ عراق میں تعزیتی تقریبات میں لاکھوں شہریوں کی شرکت متوقع ہے۔ 9 جولائی کو شہید خامنہئی کی الوداعی تقریب کا انعقاد کیا جائے گا۔ انہیں امام رضا کے روضہ مبارک کے اندر سپرد خاک کیا جائے گا۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری ایران کے شہید سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہئی کی نماز جنازہ میں شرکت کریں گے۔ پی پی ذرائع کا کہنا ہے وزیر اعظم شہباز شریف کے ساتھ اعلیٰ سطح وفد میں بلاول بھٹو بھی شامل ہوں گے۔ وزیر اعظم 3 سے 4 جولائی تک ایران کا دورہ کریں گے۔ بلاول بھٹو کی ایرانی صدر سمیت دیگر قائدین سے ملاقاتوں کا بھی امکان ہے۔ پی پی ذرائع نے بتایا ہے ایران سے واپسی پر بلاول بھٹو کے دورہ گلگت کا شیڈیول تیار ہوگا۔ بلاول بھٹو وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان کی تقریب حلف برداری میں شریک ہوں گے۔ مشرق وسطی فلسطین کی صورتحال پر UN سلامتی کونسل اجلاس میں پاکستان کا 2 ٹوک موقف۔
پاکستانی مستقل مندوب آصف افتخار نے کہا مقبوضہ فلسطین میں جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں وہ ایک منظم اور سوچی سمجھی مہم ہے۔ مقبوضہ فلسطین میں بستیوں کی توسیع، زمینوں کا الحاق اور مکانات مسمار کیے جا رہے ہیں۔ فلسطینیوں کو زبردستی بے دخل اور بے گھر کر کے جائز فنڈز روکے جا رہے ہیں۔ مقبوضہ فلسطین کی صورتحال کوئی افراتفری نہیں ہے بلکہ غیر قانونی اسرائیلی قبضے کو دوام دینے کا طے شدہ فریم ورک ہے۔ ترک صدر رجب طیب اردوان کا آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کا مطالبہ۔ استنبول میں نیٹو پارلیمانی مقررین کے اعزاز میں دیے گئے ظہرانے سے خطاب میں رجب طیب اردوان نے کہا مشرق وسطی میں کشیدگی اور تنازع کی جڑ مسئلہ فلسطین ہے۔ فلسطین پر جب تک ناجائز قبضہ جاری رہے گا اس وقت تک خطے میں پائیدار امن قائم نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے کہا ہم ترک عوام کی نہیں پوری امت کی امید ہیں۔ غزہ، دمشق، حلب، بیروت کے عوام امید بھری نگاہوں سے ہماری جانب دیکھ رہے ہیں۔ انہوں نے ترکی کو یورپ کے تمام دفاعی اور سیکیورٹی ڈھانچے میں شامل کرنے کا مطالبہ بھی کیا۔ جنگ بندی کے باوجود گزشتہ 3 دنوں کے دوران لبنان میں 100 افراد کی شہادت اور اسرائیلی حملوں کا جاری رہنا ناقابل قبول ہے۔ قطر کے وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن الثانی کا الجزیرہ کو انٹرویو۔ کہا جنگ بندی معاہدے کا مکمل احترام کیا جانا چاہیے اور تمام معاملات کو سفارتی ذرائع سے حل کیا جانا چاہیے۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں رات کئی فائرنگ کے واقعات اور مبینہ پولیس مقابلوں میں 4 افراد ہلاک ہو گئے۔ ریسکیو حکام کے مطابق شاہ لطیف ٹاؤن میں فائرنگ سے 45 سالہ غلام علی جاں بحق ہوا۔ لانڈھی چشمہ گوٹ کے قریب مبینہ پولیس مقابلے میں مشتبہ ڈاکو سخین مارا گیا۔ سچل میں شہری کی فائرنگ سے ایک مبینہ ڈاکو ہلاک ہوا جس کی شناخت حال نہیں ہو سکی۔ شاہ لطیف ٹاؤن میں بھی مبینہ پولیس مقابلے میں ایک ڈاکو مارا گیا۔ پولیس نے مزید تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ ملک میں اگر کوئی ایسی جگہ ہیں جو محفوظ نہیں ہیں انہیں بند کر دیا جائے۔ کوئٹہ میں شہید کیے گئے علی مرتضیٰ کے والد کی گفتگو۔ کہا علی کے دوست نے رات کے سفر سے منع کیا۔ میری بہو نے دوست کو کال کر کے بتایا ہمارے ساتھ ایسا واقعہ ہوا ہے، علی شاید شہید ہو گئے، مجھے بھی 5 گولیاں لگی ہیں، 5 گھنٹے ہو گئے کوئی مدد کو نہیں آیا، آپ آ جائیں۔ بلوچستان حکومت رابطے میں ہے، سندھ حکومت کو شاید پتہ نہیں۔ تاجر منہاج گلفام نے کہا سندھ حکومت کا کوئی نمائندہ 3 دن گزرنے کے بعد بھی نہیں پہنچا۔ کزن نے بتایا رات 1 بجے سے صبح 5 بجے تک وہ تنہا تھے، کوئی مدد کو نہ پہنچا۔ میت ایئر ایمبولینس کے ذریعے نہیں کارگو سے لے کر آئے ہیں۔ پولیس حکام نے کہا نو گو ایریا ہے، صبح سے پہلے کچھ نہیں کر سکتے۔ راولپنڈی کی اڈیالہ جیل کے 14 حوالاتیوں کے فرار کیس کی تحقیقات میں اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ وقوع کے وقت ڈیوٹی پر مامور جیل گارڈ کے انچارج سمیت 5 اہلکار زیر حراست ہیں۔ بابر ملک ہمیں اس کی تفصیل سے آگاہ کریں گے، بتائیے بابر۔ یہ بہت بڑا واقعہ ہوا ہے۔ ایک پلاننگ کے تحت 14 حوالاتی جو ہیں جو کوئٹہ عدالت میں پیشی کے لیے جیل سے لے جایا گیا، واپسی کے فرار ہوئے تھے۔ آئی جی پنجاب راؤ عبدالکریم کی جانب سے اس واقعے کا نوٹس لے کے فوری طور پر ایس پی ہیڈ کوارٹر مدثر اقبال کو عہدے سے ہٹایا گیا، جبکہ ڈی ایس پی ہیڈ کوارٹر امتیاز احمد کو معطل کیا گیا۔ ساتھ ہی ساتھ جو اڈیالہ گارڈ کے اوپر تعینات اس مذکورہ وین کے اوپر تعینات پولیس اہلکار تھے، ڈرائیور تھا، ان تمام کو حراست میں لیا گیا۔ ان کے موبائل فون سے فون لیے گئے، ان کا موبائل فون ڈیٹا اور کالوں کا ریکارڈ بھی چیک کیا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جب ان حوالاتیوں کو کوئٹہ کی عدالت میں پیش کیا گیا تو اس ممانعت ہوتی ہے کہ کسی بھی حوالاتی کی کسی بھی اور ایسے حوالاتی جو سنگین نوعیت کے خطرناک نوعیت کے مقدمات میں ملوث تھے، ان کی ملاقاتیں کس کی اجازت سے کروائی گئی، ان کی ہتھکڑیاں کتنے کو لگائی گئی، ایس او پیز کیا تھی، اور گاڑی کے اندر اور باہر کتنے پولیس اہلکار مسلح تھے جن کے پاس سرکاری اسلحہ تھا۔ ان تمام کی تمام سوالات کا جواب لینے کے لیے تحقیقاتی ٹیم پولیس حکام پر مشتمل جو ہے اس کی تحقیقات کر رہی ہے اور شواہد اکٹھے کیے جا رہے ہیں۔ جی شکریہ آپ کا۔